تہ دل سے شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے جو کہ ہاتھ سے آپ نے غریب پریوار سے ہمیں شخص کو جناب مرشد عالم کو آپ نے اپنا نیا رکن اسمبلی اور ودھایک منتخب کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ کامیابی صرف مرشد عالم یا مجلس کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہے، یہ کامیابی آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے. اور اس کامیابی سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف جوکیہاٹ میں ترقیاتی کام کروائے جائیں گے بلکہ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی میں یہ ایک بہت بڑا قدم آپ اور ہم مل کر آگے بڑھائے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سرزمین کو انصاف اگر اللہ دلائے گا تو مجلس اتحاد المسلمین اور پتنگ چھاپ کے پرچم کو اٹھانے والوں کے ذریعے دلائے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام لوگوں کو سلام کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جن کو نہ میں جانتا ہوں نہ میری ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے، مگر انہوں نے مجلس کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. میں شکر گزار ہوں تمام نوجوانوں کا جو بڑی تعداد میں ملک مانچل اور جوکیہاٹ کو آئے اور آ کر انہوں نے مجلس کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو آپ تمام کا بہت شکریہ. اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جوکیہاٹ وِدھان سبھا میں یہاں پر جو بلاک آفس میں ایک رشوت خوری اور بھرشٹاچار ایک مسئلہ بن چکا ہے، انشاءاللہ تعالی مرشد عالم صاحب اس کو روکیں گے، اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کے جو روک کا مسئلہ ہے یہاں پر بہت سی روک بنانا ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی مرشد عالم صاحب کروائیں گے. یہاں پر بہت سے اسپتال ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہاں پر ڈاکٹر دوائیں نہیں ہے، اور اگر اسپتال نہیں ہے تو ضرور انشاءاللہ تعالی مرشد عالم صاحب اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ان کی قیادت میں اور اختر الایمان صاحب جو بہار کے ادھیکش ہیں، مجلس کے تمام 5 MLAs اپنی اپنی ودھان سبھا میں وہ پورے کام کو مکمل کروائیں گے جو پچھلی سرکاروں نے یا پچھلی ودھایکوں نے نہیں کروایا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس نے ہمیشہ اس بات کا آپ سے وعدہ کیا کہ ہم نے بہار میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز سیمانچل کی سرزمین سے شروع کیا تھا. ہم کبھی بھی سیمانچل کو نہ چھوڑنے والے ہیں نہ بھولنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی جب تک اپنے کرم اور فضل سے ہم مجلسی قائدین کو زندہ رکھے گا، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑتے رہیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی بہار کی ودھان سبھا اس کے در و دیوار سیمانچل زندہ باد کے نعروں سے گونجے گی اور سیمانچل کے انصاف کے نعروں سے گونجے گی. یہ کام آپ نے ہم سے انشاءاللہ اللہ نے ہم کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 اور 6 مہینے کے درمیان میں انشاءاللہ میں بھی ہر ودھان سبھا میں آؤں گا. یہاں پر مرشد عالم صاحب یہ جتنے ودھایک ہیں آپ کے درمیان میں بیٹھ کر ان سے ہم بات چیت کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر جوکیہاٹ ہو یا بہادر گنج ہو یا مور ہو یا پیسہ ہو یا کوچہ دامن ہو، یہاں پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے. اور ایک بات کو یاد رکھیے، آپ نے اپنے اتحاد کے ذریعے جو مجلس کو کامیاب کیا، آپ نے نہ صرف بہار میں بلکہ پورے بھارت کی اس مظلوم عوام کو آپ نے ایک پیغام دیا. آپ نے اپنے اتحاد سے اور یہاں پر مرشد عالم صاحب کو کامیاب کر کے آپ نے ملک کے ان غریب مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ تم بھی کھڑے ہو سکتے ہو اپنے اتحاد اور اپنے روح کی طاقت پر. تم کو کسی غیروں کے بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تم کو جو طاقت دی، اللہ نے جو ہم کو اعتماد دیا، اگر ہم اللہ کی ذات پر توکل کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی نصرت اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے. آپ نے وہ پیغام پورے ملک کے کونے کونے میں پہنچا دیا. ظالم لوگ جو ملک کے مختلف ریاست میں ہیں وہ ان کی نیند کو آپ نے حرام کر دیا اور وہ پریشان ہے کہ سیمانچل کی عوام نے جو انقلاب برپا کیا، انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب اتر پردیش میں جائے گا اور وہاں پر بھی غریب عوام کو انصاف دلائے گا. تو آپ کا بہت شکریہ. میں مرشد عالم صاحب سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ ان غریب عوام کا خیال رکھیے. یاد رکھیے اگر آج آپ ان کا کام کریں گے، ان کی تکلیف میں ان کا ہاتھ پکڑیں گے
تو اللہ آپ کو نہ صرف دنیا میں کامیاب کرے گا بلکہ آخرت میں بھی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیے اسد الدین اویسی گناہگار ہے، اسد الدین اویسی کبھی بدکار نہیں بن سکتا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کامیابی جو ہم کو ملی ہے، یہ کامیابی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اسد الدین اویسی کے پسینے سے نہیں بلکہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو اور مضبوط کریں گے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں ہم کو کمزوریاں تھیں ہم ان کمزوریوں کو دور کریں گے۔ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، انسان ہے، بشر ہے، ہم اس غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے ارریہ کے منظور عالم صاحب کا کہ آج یہاں پر آئے۔ ہم نے ان سے بھی وعدہ کیا کہ منظور عالم صاحب آپ کام کرتے رہیے، ہم بھی رہ کے آئیں گے، اور دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا جب آپ بھی ہمارے مجلس کے اراکین اسمبلی کے ساتھ پٹنہ کی ویدھان سبھا میں جائیں گے۔ ہم یہاں پر آئے آپ سے زیادہ تشکر کرنے کے لیے۔ تو اختر علی صاحب نے کہا کہ سر ہم جیتنے والے ایم ایل اے کی ویدھان سبھا یا ان کے حلقے میں جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی، ہم وہاں پر جا کر وہاں کی عوام کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو کل ہم نے پہلا پروگرام ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد باغ سے نکل کر ہم بلرام پور گئے، جہاں پر ہمارے نوجوان قائد جناب عادل حسن صاحب کو 350 ووٹ سے کامیابی نہیں ملی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف کامیاب ہونے کی جگہ پر جا کر شکریہ ادا کرے گا اویسی، مگر اختر علی صاحب نے کہا کہ نہیں سر، ہم اس علاقے میں جائیں گے اور اس علاقے کے عوام کا بھی شکریہ ادا کریں گے، ان کے حوصلوں کو بلند رکھیں گے جنہوں نے مجلس کے امیدوار کو ووٹ دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے عادل حسن صاحب کو بہت ہی کم ووٹوں سے کامیابی ان کی نہیں ہوئی۔ ٹھاکر گنج سے حسنین صاحب نے 80,000 ووٹ لیے اور 7,000 ووٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی۔ منظور عالم صاحب کو قریب 55,000 کے قریب ووٹ ملے، مگر لوگ یہ بات پھیلا دیے اور ایسا ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا۔ ہماری بات کا یقین کریے، جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے نیتا کو نہیں کھڑا کریں گے ہم کسی بھی ناانصافی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تلخ حقیقت ہے، اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ جو لوگ ہم کو گالیاں دیتے تھے آج وہ رو رہے ہیں، ارے جب وقت تھا تم نے اس کو نہیں سمجھا۔ ہم نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اختر علی خان نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ اگر بڑھایا ہے تو تم اگر اس کو کمزوری کی نشانی سمجھو گے تو یاد رکھو یہ ہاتھ بڑے دراز ہے، اگر تم اس کو کمزوری سمجھو گے تو ہم پھر تمہارے گریبان کے تار سے کھیلنے کو بھی تیار رہیں گے۔ مگر ان تمام پٹنہ میں بیٹھنے والے غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے نیتاؤں نے سمجھا کہ مجلس کا کچھ نہیں ہوگا، ایک خود جیتے گا، مگر اللہ نے جو فیصلہ لیا تھا اور سیمانچل کی جنتا نے مجلس اتحاد المسلمین کا ایک پیغام نہ صرف بہار بلکہ پورے بھارت میں پہنچا دیا کہ پتنگ چھاپ ہماری پہچان ہے، پتنگ چھاپ ہماری طاقت ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیمانچل کی جنتا زندہ باد، جوتی ہاٹ کی جنتا زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔